السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں یا کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب جی فرمائیے، مجھے آج خواب آئی ہے۔ کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا تقریباً 50-60 کلو گوشت کچا، اچھا کسی عورت کو مدد کر رہا ہوں، وہ گر گیا زمین پر تو اٹھا کر اس کو مدد کیا۔ گوشت کون سا گوشت ہے؟ وہ کچھ یاد ہے کیسا؟ کچا گوشت، لیکن لام کا ہے، کس کا ہے؟ بکرے کا، شیپ یا بکرے کا، پکا نہیں پتا مجھے کون سا۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا شیپ دیں۔ یا بکرے کا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرا بیٹا ہے، اس کو اسکول میں جگہ، جیسے بچے ہائی اسکول جاتے ہیں ہاں تو اس کو اسکول میں، جس اسکول میں ہم بھیجنا چاہتے تھے اس اسکول میں جگہ نہیں ملی، تو اس کو دوسرے اسکول میں جگہ ملی۔ وہ اسکول اچھا نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن بالکل اچھی نہیں ہے اللہ، تو ہم نے اپیل بھی کی، کہا، لیکن وہ ابھی کچھ کر نہیں رہے۔ پلیز کچھ وظیفہ کچھ بتائیں کہ بچے کو اسی اسکول میں جگہ مل جائے جہاں ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا ہے میرا بھائی کہ کوئی تھوڑی سی پرابلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی کام ہے تو وہ ہو جائے۔ اچھا، بس یہ ہے کہ وہ آگے سے بہت نقص وغیرہ نکالتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں، تو بس ان کے پاس کسی نے جانا ہے تو ایسا کچھ بتا دیں، میں پڑھوں، کیونکہ وہ تو نہیں قرآن پڑھا ہوا، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، تو بس کوئی کام ہو جائے، کیونکہ رشتے کے لیے انہوں نے ان کے پاس کسی نے جانا ہے۔ اچھا، لیکن وہ کبھی بولتے ہیں کچھ مکان بیچو، کبھی کچھ، ایسے بہت سے سوال ہے جو میں ایسے ابھی نہیں کر سکتی۔ ابھی اگر بریک کے ٹائم میں کبھی ٹائم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ چلو میں سمجھ گیا، ویسے انشاءاللہ کچھ بتائیں خدا گے۔ حافظ۔ خدا السلام علیکم۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری۔ جی فرمائیے۔ کہ آپ مہربانی کر کے ویڈنسڈے کا جو دن ہوتا ہے وہ آپ سب سے نماز سنا کریں، اور نماز کے تلفظ صحیح کریں، اور پڑھنے کا طریقہ یہ سکھا دیں، اور خوابوں کا پروگرام پلیز ختم کر دیں، اور اس کی جگہ ٹھیک ہے، اگر ہو انشاءاللہ سکے تو۔ یہ انتظامیہ کو ہم کہہ دیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میرا خواب ہے کہ میں دریا میں کھڑا اچھا، بہ رہا ہوں۔ پانی کیسا ہے؟ پانی کیسا نظر آ رہا ہے؟ صاف ستھرا؟ پانی کھرلا تھوڑا، جیسے مطلب ہے کہ بارش کے بعد وہ پانی تھوڑا صاف ہونے والا ہوتا ہے نا، ابھی صاف نہیں ہے، تھوڑا سا کھرلا ہے، اچھا، یلو جا۔ ہوں، تو آگے جاتا ہوں تو ایک اور دریا اس کے ساتھ مل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے تو پھر مطلب تھوڑا سا شاید پریشانی ہو، لیکن مطلب ہے کہ میں بالکل وہ دریا ملا، لیکن میں نے مجھے کوئی آرام سے اس کے ساتھ بالکل نکل گیا ہوں۔ اچھا، اسی دریا میں مطلب ہے اسے مجھے کوئی پریشانی کا جو دوسرا دریا ملا ہے، تو آگے جا کر مطلب ہے کہ پانی جو ہے نا وہ سطح کم ہو گیا، اور میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے باہر نکل گیا۔ اور نکلنے میں بھی پریشانی نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی بالکل ویسے جیسے میں وہاں پہنچ رہا ہوں تو پانی جو ہے نا، جو زمین کی سطح، جی 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 زمین کی سطح مطلب ایسی ہے کہ میں چلتا چلتا بس باہر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, मुझे ना आपसे ना ख्वाब पूछना है ना। जी फरमाइए। मौलाना साहब मुझे ख्वाब आया कि ना मैं पाकिस्तान में हूँ जी। मेरी अम्मी के घर दो भी, एक घर आगे एक पीछे, जैसे अगले वाला घर वो किराए पे दिया है और जो पीछे घर उनमें खुद रहते हैं ना, तो मैं जैसे किचन में हूँ ना जी। तो मुझे जैसे कोई कहता है कि तुम आगे मेरी घर जो तुम्हारी बहन के घर में आग लगी है, वो मेरी बहन रहती है अमेरिका में है ना। अच्छा। तो मैं जल्दी से किचन से निकल के बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ तो जो हमारा आगे वाला घर है ना जो हमने किराए पे दिया है पाकिस्तान में, वो सारा गिरा पड़ा रहा। तो मेरे ताए की बेटी खड़ी है छोटे से बच्चे को लेके, तो मैं उसके गले लग के रोती हूँ और उसको बच्चे के सर पे हाथ रखती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे, से तंदुरुस्ती जिंदगी दे। ऐसे ये ख्वाब आया तो मैं बड़ी परेशान, ये घर सारा गिरा पड़ा था। फिर दोबारा मुझे ये कल ख्वाब आया कि वही घर जिसके ये पहले गिरा था, तो वही घर जैसे अच्छी तरह मुझे वो जहन में भी नहीं है, ख्वाब है थोड़ा बहुत है, जैसे घर गिरा रहे जैसे बनाने के लिए, जैसे कह रहे कि जैसे ईंटें रोड़े वगैरह नहीं होते ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसको घर को बनाना है। जैसे मैं भी उधर ही हूँ, जैसे कहते हैं कि इसको सारे को गिरा दे। तो मेरा दादा अबू जो उसकी डेथ हो चुकी है ना, पहले वो उस घर में रहते थे। तो वो ना कहते हैं कि नहीं ये अगर इसको भी गिरा दे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा ना। कमरा कहते हैं कि मैं जैसे मैं पता नहीं कहती हूँ या कोई घर वाले जैसे सारे कहते हैं कि सबको गिरा बनाना तो सारे को गिरा देते हैं। तो मैं कहता मैं कहाँ जाऊंगा अगर घर गिरा दिया। तो मैंने वो ऐसे फिर बाद में पता नहीं और क्या बाकी मुझे याद नहीं है। तो मैंने ना पाकिस्तान जाना, तो मैं डर नहीं हूँ जाने। मैं सोच रही थी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी अपने बच्चे को लेके, लेकिन मैं ना डर रही हूँ जाने से इस ख्वाबों की वजह से। पता नहीं ये क्यों किस लिए 2 मरतबा ये मुझे आ चुके, तो मुझे ना बड़ी टेंशन थी। तो प्लीज आप इसका मुझे। दादा कहाँ पर है? हाँ जी दादा फौत हो चुकी है। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह बता। दादा वो फौत 2 मरतबा इसी घर की है, घर हमने किराए पे पाकिस्तान में ये किराए पे दिया है। ये मेरी अम्मी लोग प्रॉपर्टी मेरे अम्मी लोगों की, लेकिन है मेरे नाम पे ना। अच्छा। क्योंकि हमारा भाई नहीं है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है, तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी थी वो बच्चों में डिवाइड बेटियों में कर दी ना। अच्छा। तो दिया वो किराए पे है, तो किराया वगैरह तो मेरे अम्मी लोग ही लेते हैं ना, तो वही सब कुछ। तो पीछे घर हमारा वो रहते हैं, तो आगे जो घर है ना है सेपरेट, जो आगे वाला घर है वो किराए पे दिया है। ठीक है इंशाल्लाह तो उसी घर की 2 मरतबा मुझे ऐसे आ चुका है। तो मैं पाकिस्तान जाने से डर रही हूँ। फिर आप मुझे ये बताइए मैं जाऊँ या ना जाऊँ क्या? ठीक है ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, दुआ है अल्लामा साहब, दुआ में याद रखना माशाअल्लाह। और मैंने आपसे ये पूछना है कि कुरान करीम में रबवा का है ना, जी जी लफ्ज़ रबवा वर्ड, वो किस सूरत में कहाँ है वो? ठीक है इंशाल्लाह बता दें, उसका मतलब क्या है? ठीक और है। दूसरा सवाल ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या भूल रहा है, बताइए इस वक्त क्या था वो लफ्ज़ मैं पूछ रहा था, याद है तुम्हें? नहीं चलो बाद में समझ अब से निकल गया। सरवर कौनैन क्यों कहते हैं? सरवर कौनैन। ठीक है इंशाल्लाह ये बता कौनैन का मतलब क्या है? हाँ ठीक है इंशाल्लाह बता दें। और एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब કેમ છો? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। કેમ સલીમ ભાઈ તબિયત સારી છે? બસ તમારી દુઆ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। બીજું ખબર બધી ઓરાઈટ છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મજામાં છે જી। આપણે મુફતી સાહેબ એક ખાબનું પૂછવાનું હતું। હા હું જોયું તો ખાબમાં એ જોયું કે છે કે ટ્રાવેલ કરી રહેલો હતો હા ને તેમાં એટલું મને યાદ છે કે કટારા એરવેઝ તો ઘરેથી એરપોર્ટ ગયો, બટ એરપોર્ટ પહોંચ્યો તો પાસપોર્ટ હું ભૂલી ગયેલો। अच्छा પછી પાછી આંખ ખુલી ગઈ। अच्छा तो એટલું જ હતું। कई जगह सफ़र करता था, कई याद છે? તો કઈ યાદ નહીં, ખાલી એટલું જ યાદ કે કટારા એરવેઝ હતું ને પાસપોર્ટ ઘરે ભૂલી ગયેલો। ठीक है चलो इंशाल्लाह बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद एक कॉल को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मुझे आपसे ये ख्वाब की तबीयत पूछनी थी। जी क्या देखा? मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि जैसे मेरे शोहर दूसरी शादी कर रहे हैं ना, और मैं बहुत रो रही हूँ, और वो पता नहीं मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं तो मैं बहुत रो रही हूँ, और मैं अक्सर देखती रहती हूँ। और दूसरा ख्वाब भी मुझे आपको ये बताना था कि मैं अक्सर ना अपने आप को रोती हुई ही देखती हूँ। कभी मैं जिस तरह जंगल में भागती हुई नजर आ रही हूँ, रोती हुई, मुझे अंधेरा नजर आता है कभी कभी ना, तो उसका प्लीज बता दें आप।
ٹھیک ہے. ویسے بچے ہیں آپ کے؟ جی 2 بچے میرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. بہن میری سسٹر نے خواب میں دیکھا تھا 2-3 سال پہلے کی بات ہے. جیسے وہ باتھ روم میں وضو کر رہی ہوتی ہیں اور گھر لوگ ہے تو وہ ایک انگلش آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ ان کے آ کے تو وہ کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ. تو میری سسٹر کہتی ہیں کہ اب مجھے وضو تو کرنے دو, میں فجر کی نماز پڑھنی ہے. تو وہ جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیتی ہے میری سسٹر. ایک دوسرا انہوں نے خواب دیکھا جیسے کہ ایروپلین ہے وہ شیشے کا بن جاتا ہے, وہ اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں ایروپلین میں, انگلش بچے. تو وہ نیچے دیکھ رہے ہیں تو نیچے زمین نظر آ رہی ہوتی ہے, اوپر آسمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آسمان کی طرف وہ جا رہا ہے ایروپلین, اوپر کی طرف. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میری بیٹی کو خواب آئی تھی. جی. تو اس کو وہ یاد نہیں کہ وہ فجر سے پہلے والی ہے یا فجر کے بعد آئی تھی. کیا دیکھا؟ کیونکہ وہ فجر کے بعد تھوڑا سا وہ سوتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں یہ اور اس کی بڑی بہن اور اس کے 2 بچے ہیں. تو کہتی ہے ہم سب گاڑی میں جا رہے تھے تو آگے جا کے کہیں ان کی گاڑی گرتی ہے پانی میں گرتی ہے. تو کہتی ہے اس وقت ہم کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ریگولرلی. تو کہتی ہے پھر اس کے بعد وہ گاڑی ڈوب گئی تھی اور کہتی ہے ہم جیسے نہیں گزر گئے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ شور نہیں کرتی ہے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد, یہ مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ بارے پوچھنا تھا کہ میرے بہنوں کو فوت ہوئے کوئی 3 مہینے تقریباً ہو گئے. اچھا. تو میں نے 2-3 دن ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ہم لوگ بھی کھڑے ہیں, سب فیملی والے, ان کی فیملی کا, میں بھی کھڑی ہوں. تو کہتے ہیں دیکھو یہ میرے اتنے خوش ہیں, وہ اتنے خوش ہیں, کہتے ہیں دیکھو میں نے یہ کتنا بڑا گھر بنا لیا ہے, بڑی جلدی گھر بنا لیا ہے, 12 بیڈ روم کا گھر ہے. اور یہ میں نے بنا لیا, بس بہت خوش ہیں, بابا بتا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں ان کی جو سب درمیان والی چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اس کو میں دیکھتی ہوں, اسی گھر کے ساتھ ایک قبرستان ہے. تو وہ کہ نہایت ہی خوبصورت کچی قبریں بنی ہیں لیکن نہایت خوبصورت نفیس صاف ستھرا قبرستان ہوتا ہے. تو اس میں دیکھتی ہوں کہ اس کے گیٹ کے اندر میں جاتی ہوں تو میری جو بہن کی بیٹی ہے وہ ادھر ایک قبر کے ساتھ سفید رنگ کا بہت ہی خوبصورت کپڑا بچھا کے اور ریشمی کپڑا جو آج تک میں نے دیکھا نہیں ویسا وہ بچھا کے اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہے, اور اپنے جسم کے اوپر بھی وہی سفید رنگ کا اسی طرح کپڑا لیا ہوا ہے. تو میں ایسے کہتی ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو جب میں کپڑا اٹھاتی ہوں تو میں اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں کہ اس قدر خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا ہوتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں جیسے وہ جنت کی حور اس طرح اس چہرے پہ نور ہوتا ہے. اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے, خوش اپنے باپ کے پاس جا کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کون ہے جس کو دیکھا؟ وہ میرے جو بھائی ہیں نا, بہن جو فوت ہوئے انہیں کی بیٹی کو دیکھا. اچھا اچھا. اس کے چہرے سے ایسے نور ٹپک رہا ہے جیسے کوئی جنت کی حور نہیں ہوتی ہے, آج تک نہیں دیکھا. اور ہنستی ہے اور جا کے ادھر سب لوگوں میں کھڑی ہو جاتی ہے. سفید رنگ کے اس نے ریشمی کپڑے نیچے بھی بچھایا ہوا ہے, ایک قبر کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے, اوپر بھی اسی کلر کا سفید ریشمی کپڑا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ.
اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، جی آپ لائن پر ہیں۔ وعلیکم السلام جی، میں سجاد بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ خیریت سے آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اس میں پتا کرنا تھا، یہ جو ہوتی ہے کف سیرپ ہوتا ہے، کھانسی کا سیرپ ہوتا ہے، اس میں موسٹلی الکوہول ہوتی ہے، تو اس کے کیا معاملات ہیں؟ یہ پینا چاہیے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت مہربانی جی، بہت بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ آپ ٹھیک ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ لاسٹ ویک نا آپ نے بتایا تھا ایک سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 جی، اور ایک 28 سپارے کی سورت تھی کوئی، جی جی، مجھے اس سورت کا نام بتا دیں جو 28 سپارے کی ہے۔ سورہ ممتحنہ، پارہ نمبر 28، تھرڈ سورت، تیسری سورت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی۔ اوکے۔ اور جو سورۃ مائدہ کی آیت ہے وہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 41 ٹائمز پڑھیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، بہت سے سوال اور بہت سے خواب آ چکے ہیں جو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے بھائی کا فون تھا جنہوں نے کہا کہ 50-60 کلو جتنا ہم نے گوشت دیکھا ہے وہ بکرے کا گوشت ہے۔ دیکھیے، گوشت میں یہ ہے کہ اگر حلال گوشت ہے، یعنی جو گوشت ہم کھاتے ہیں، اس گوشت کو دیکھنے کی علامت یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اتنا رزق ملے گا۔ آپ نے جس عورت کی ہیلپ کر کے وہ گویا اٹھا کر دے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے کوئی عورت کی پارٹنرشپ میں یا کسی کے ساتھ بزنس میں یا کسی اور ڈیل میں، مطلب وہ عورت کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا اور اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا مالی اعتبار سے۔ دوسرا، ہماری ایک بہن کا مسئلہ تھا کہ ان کے بیٹے کے لیے اسکول میں کوئی اچھی جگہ نہیں ملی، تو اپیل بھی کر رہے ہیں اور دعا کی بھی درخواست کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایک آیت کو روزانہ پڑھیں، اور وہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 یا 70، آپ دیکھ لیں، آدھے کے قریب۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس آیت کو آپ پڑھیں روزانہ 100 مرتبہ، اور کوششیں بھی کرتے رہیں، اپیلیں بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھی اسکول میں داخلہ کرا دیں گے۔ دوسرا، ہماری ایک بہن کا یہ مسئلہ تھا، کسی کے ساتھ کوئی کام ہے اور وہ بڑا نقص نکالتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے عمل یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، 154 نمبر کی آیت ہے، اس کو آپ روزانہ پڑھیں 11 مرتبہ، اور خاص طور پہ جب ان کے پاس جانا ہے اس وقت پڑھ کے جائیں، یا جو جا رہا ہے وہ پڑھ لے، یا وہ جا رہا ہے وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس وقت آپ پڑھ لیں۔ دوسرا، ہماری ایک بہن کا یہ سجیشن تھا کہ ویڈنسڈے کو نماز کا طریقہ بتایا جائے۔ دیکھیے، جو پروگرام کی ترتیب ہے یہ انتظامیہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، کون سے وقت میں کس پروگرام کو ارینج کرنا، کس کو یہ کرنا۔ تو اگر آپ کو یہ کوئی سجیشن دینا ہے تو اقرا کی ویب سائٹ پر جا کر آپ کانٹیکٹ میں جا کر آپ اس کا سجیشن دے سکتی ہیں۔ دوسرا، ہمارے بھائی کا ایک خواب دیکھا انہوں نے کہ دریا بہہ رہا ہے اور وہ دریا کے اندر ہیں۔ آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک اور دریا مل رہا ہے ساتھ میں، لیکن یہ آرام کے ساتھ اس دریا میں چلے جاتے ہیں، یعنی 2 دریا کے ملنے پر بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور آگے چل کر زمین لیول پر آ جاتے ہیں اور اطمینان سے نکل بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے، تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ کسی بڑے مال کے معاملات کے اندر رہیں گے لیکن اطمینان سے ہوں گے، اور اگر وہ معاملہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ یا کسی دوسری ڈیل کے ساتھ ملتا بھی ہے تب بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی جو سودا آپ کا ہوا ہے اس سودے کے ساتھ کوئی دوسرا بھی سودا ملے گا لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جتنا زیادہ پانی ہے اتنا زیادہ مال ہے انشاءاللہ۔ دوسرا، ہماری بہن کا یہ خواب تھا کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں ہوں اور ان کا جو گھر کا ایک حصہ آگے کا حصہ کرائے پر دیا ہوا ہے، پیچھے یہ ہیں، کسی نے آ کر کہا کہ بہن کے مکان میں آگ لگ گئی۔ جب آ کے جا کے دیکھتی ہیں تو مکان گرا ہوا ہے، گھر کی دیواریں گری ہوئی ہیں۔
دیکھیے گھر کی دیواریں گری ہونے کا مطلب یہ ہے دینداری کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ آپ نمازوں کا بھی اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزے کا اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ یہ 4 جو چیزیں ہیں خاص طور پر حج جب فرض ہوتا ہے تب ہوتے، ورنہ یہ 4 چیزوں کا اہتمام کریں تب آپ کا گھر کمپلیٹ اور مکمل ہوگا۔ باقی آپ پاکستان جا سکتی ہیں انشاءاللہ، وہاں کے مکان میں جانے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دادا کا جہاں تک آپ نے دیکھا دادا وہ کہہ رہے ہیں، تو دادا کو بھی آپ لوگوں کی دین کی فکر ہے۔ دوسرا ہمارے ایک بھائی کا سوال تھا، بریڈ فورڈ سے ہی ہیں، وہ پوچھتے ہیں قرآن کریم میں لفظ ربوہ کہاں ہے اور کس معنی میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں ارشاد فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر۔ یہ سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 میں رکوع نمبر 3 میں یہ آیت موجود ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ربوہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں اونچا اٹھا ہوا حصہ، یعنی زمین سے تھوڑا اونچا، جس کو ہم ٹیلا کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ دوسرا آپ کا جو ایک سوال تھا سرور کونین کیوں کہا جاتا ہے؟ کونین، کون کے معنی ہوتے ہیں دنیا، اور دوسرا ایک کون ملا دو اس کے ساتھ تو آخرت۔ تو دنیا اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار کہا جا رہا ہے۔ سرور کے معنی سردار، تو دنیا اور آخرت کے سردار۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت میں سب سے افضل، تمام انبیاء میں سب سے افضل، دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی سب سے افضل ہوں گے۔ جس وقت حشر کا میدان قائم ہوگا، تمام انسان پریشان ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، اور سورج اتنا قریب ہوگا کہ جس کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کچھ لوگ جا کر سفارش کی درخواست کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ کہیں گے آج میرا کام نہیں ہے، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، سب سے پہلے رسول وہ تھے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی معذرت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، لیکن آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جاؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے آپ سفارش کریں گے، جس کی وجہ سے تمام انسانوں کو فائدہ پہنچے گا کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سردار دو جہاں جو کہا جاتا ہے، سرور کونین، سردار دو جہاں، دونوں ایک ہی معنی۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بقیہ سوالات اور خواب کی تعبیرات انشاءاللہ بریک کے بعد بتائی جائے گی۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، بریک کے بعد بھی آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔